ان سے جب ملک کے اداروں کے لیے بات کی تو انہوں نے بہت ہی مضبوطی سے اور بہت ہی ایک صحیح طریقے سے انہوں نے اپنے اس ملک کے اداروں کا دفاع کیا تھا. اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لیکن کیونکہ جس طرح ایک نیشنل لیڈر کا سٹانس ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اداروں کے لیے، اس کی صحیح ترجمانی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی. اور اب جو آج بھی جو انٹرویو آیا ہے اس میں عمران خان جس طرح ان ملک کے سربراہوں کو، ان اداروں کے سربراہوں کو جس طرح ملائن کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی، کوئی وہ شخص جس کو اپنے اس ملک سے، اپنی دھرتی سے، اپنی ملک کی ریپوٹیشن سے محبت ہو، وہ اس طرح کی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں الیکشن ہوئے، اس میں بھی کراچی پاکستان کا وہ شہر جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا شہر سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ شعور، سیاسی شعور رکھنے والا شہر سمجھا جاتا ہے، کراچی کی عوام نے بھی عمران نیازی کی وہ جو بیانیہ جو کہ ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو بہتان بازیاں، جو الزامات، جو سازشوں کا رونا دھونا، اس کو کراچی کی عوام نے بڑی تعداد میں مسترد کر دیا. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن الیکشن کا پولنگ ڈے تھا، 5:22-23 پر پی ٹی آئی کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور پی ٹی آئی کا میئر آ چکا ہے. ابھی کسی ایک پولنگ اسٹیشن کی بھی رزلٹ نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نیو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ وہی پی ٹی آئی کے رہنما مان رہے تھے کہ جی ہاں ہماری تیاری مکمل نہیں تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ لوگ عمران خان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں ووٹ دیں گے، اور مختلف قسم کے بہانے، ہماری آرگنائزیشن کمپلیٹ نہیں تھی، ہماری آرگنائزیشن کے ایشوز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی. وہ اپنے منہ سے بھلے نہ کہیں، پی ٹی آئی اپنے ملک سے یہ نہ کہے، اپنے منہ سے نہ کہے کہ جی انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، لیکن ان کے تمام بیانوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. وہ ریکارڈنگز آج بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو پہ ٹویٹ کی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سندھ کی عوام نے ناکام بنا دیا. اگر آپ باقی اضلاع کی بھی رزلٹ دیکھ لیں، چاہے آپ ٹنڈو الایار کی دیکھ لیں، ٹنڈو محمد خان کی دیکھ لیں، بدین کی دیکھ لیں، سجاول کی دیکھ لیں، ٹھٹا کی دیکھ لیں، مٹیاری کی دیکھ لیں، باقی اضلاع میں دیکھ لیں، پی ٹی آئی جو کہ عمران خان فرماتے تھے کہ میں سندھ بھر میں دورے کروں گا اور سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کا صفایا کروں گا، سندھ کی عوام نے عمران خان کو سندھ بھر میں بہت بری طریقے سے اور تاریخی شکست سے ہمکنار کروایا ہے. سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان کو، اس کے جعلی بیانیے کو، اس کے اداروں کے خلاف بیانیے کو، اس کو ملک کے خلاف بیانیے کو، اور تمام سیاستدانوں کے خلاف جو بھی اس نے بیانیہ، جو جھوٹا بیانیہ تھا، اس کو سندھ کی عوام نے مسترد کر دیا. تو یہ شروعات انشاءاللہ سندھ سے ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اب یہی پیغام، یہی بیانیہ پورے پاکستان میں پھیلائے گی. تو جس طرح بری طریقے سے تاریخی شکست پی ٹی آئی کو سندھ میں نصیب ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ ٹرینڈ اب پورے پاکستان میں چلے گا. پاکستان میں کسی بھی صورت میں اس طرح کے سیاستدان جو تھوپے گئے، جو ظلم کے ذریعے، جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے ذریعے، اور جو زبردستی گھس بیٹھے تھے اقتدار میں، ان کا اب حشر پاکستان کی عوام ایسا ہی کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص
پی ٹی آئی کا میئر کا امیدوار تھا جس کو 2018 میں جتوایا گیا. پھر ان کا ایک اور لیڈر جو آج کل ان کا صدر ہے، وہ جو کہ ماضی میں بلدیاتی الیکشن ہارا تھا، کاؤنسلر نہیں بن سکا، وہ ایم این اے بنا اور وہ فیڈرل منسٹر بنا. اس طریقے سے ہی جو ان کا میئر کا کینڈیڈیٹ تھا وہ ایک یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتا، وہ ان کا ایم پی اے بنا ہوا ہے اور وہی شخص ان کا جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ بات عیاں ہو گئی اور ہمارا جو موقف تھا اس کو ترجیح ملی کہ یہ یونین کاؤنسل لیول پہ بھی الیکشن کے جیتنے کے قابل لوگ نہیں ہیں، جن کو ماضی میں دھاندلی کر کر، ماضی میں ان کو زبردستی طور پر ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر کر ان لوگوں کو جتوایا گیا. ان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے. یہ لوگ کسی بھی صورت میں لائق نہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے. اور میں کہتا ہوں عمران خان کو جتنی بھڑکیاں مارتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی انہوں نے ختم کر دی، انہوں نے پنجاب کی اسمبلی ختم کر دی، اب کچھ غیرت کھائیں. سندھ اسمبلی میں بھی جو ان کے ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کب استعفیٰ دے رہے ہیں. عمران خان تھوڑی غیرت کھائیں، تھوڑا اپنے بیانیے کو اور اسٹرانگ کریں اور فوری طور پر پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی کے ممبران کو کہیں گے وہ بھی استعفے دیں، تاکہ استعفے دیں، تاکہ پھر وہاں پہ بائی الیکشنز ہوں اور پھر پتہ چلے گا کہ اب آپ کا مینڈیٹ کہاں پہ بیٹھتا ہے. جتنے بھی ابھی استعفے نیشنل اسمبلی میں اپروو ہوئے ہیں ان میں بائی الیکشن ہوں گے. ہم ان کا ایک ایک سیٹ پر مقابلہ کریں گے، ہر سیٹ پہ ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے جعلی بیانیے کو عبرتناک شکست آئندہ نصیب ہوگی. کیونکہ پاکستان ہم سب کے لیے ریڈ لائن ہے. یہ ملک بزرگوں کی قربانیوں سے بنا ہے. اس ملک کو کے خلاف سازش کرنے کی کسی کو بھی کسی قیمت پہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں. سیاسی طور پہ آپ اختلافات رکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر کچھ سربراہوں سے اختلافات ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے سیاسی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی جواز ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ تو اتنے میں سمجھتا ہوں کہ خود غرض انسان ہیں، اتنے احسان فراموش انسان ہیں کہ جو آپ کا سیاسی ڈیڈی، جو آپ کو سیاست میں لے کر آیا، جس نے آپ کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، جس نے آپ کو الیکشن جتوائے، آج آپ اس کے خلاف نہ صرف پاکستان کی میڈیا پر پوری انٹرنیشنل میڈیا کو آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا آپ کا بیانیہ ہے؟ یہ کون سی آپ کی جو ہے سیاست ہے؟ یہ کون سا آپ کا نظریہ ہے؟ اگر آپ میں اتنی تھوڑی غیرت ہے عمران خان صاحب تو بی بی سی کو یا باقی بڑے ٹی وی چینل ان کو بتائیں کہ آپ اقتدار میں کیسے آئے تھے، آپ کے لاہور میں جلسے کس طرح کامیاب کروائے گئے تھے، آپ کے لیے کس طرح ممبران کو دھمکیاں دے کر یا فون کر کے زبردستی طور پہ لوگوں کو شامل کروایا گیا تھا، آپ کے لیے کس طریقے سے جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی تھیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں 2018 کا الیکشن ایک سیاہ باب ہے اور اس سیاہ باب کا بینیفیشری اور اہم کردار صرف عمران خان تھا. اور اسی نے ہی اس ملک میں نہ صرف سیاست کو آلودہ کیا، ہماری نوجوان نسل کو آلودہ کیا، لیکن یہاں پہ پورے ماحول کو آلودہ کیا. تو اس کو عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جس طرح سندھ کے لوگوں نے عمران خان کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا، اس سلیکٹڈ کو ریجیکٹڈ کیا، اب باقی صوبوں کی بھی باری ہے کہ وہ بھی اب اسی طرز عمل پہ آگے چلیں. موجودہ وفاقی حکومت نے ان سیاسی انجینئرز کے خلاف کوئی اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وہ کون لوگ ہیں جو انجینئرنگ کرتے رہے؟ کیا سرکاری عہدوں پر فائز تھے، سیاسی تھے، غیر سیاسی تھے؟ دیکھیں جی، جس نے بھی سیاسی انجینئرنگ کی ملک کے بچے کو پتا ہے کہ وہ کون تھے. اور وہاں سے یہ پیغامات آ گئے کہ اب مزید اس ملک میں کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوگی، مزید اس طریقے کے تجربات نہیں کیے جائیں گے کہ گھس بیٹھیوں کو، جن کے عوام میں روٹس نہ ہوں، جن کو سیاست کا پتہ نہ ہو، جن کو کلچر کا پتہ نہ ہو، جنہوں نے آپ کے ملک کی معیشت کو تباہ اور برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے عوام کو بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے کرپشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مطلب یہ کوئی صاف ستھرا
دودھ کا دھلا شخص نہیں تھا. اس کی ایک ایک رپورٹ, اس کے ایک ایک کارنامے, ان کے ایک ایک اسکینڈل وہ عیاں ہو چکے ہیں, وہ ملک اور قوم کے سامنے آ چکے ہیں. یہ بے ایمان شخص تھا, یہ جھوٹا شخص تھا, یہ فراڈی شخص تھا, اور اس کے مزید جس طرح اس کے چہرے سے مزید ماسک اترتے رہیں گے, اس کے گھناؤنے چہرے اور مزید سامنے آتے رہیں گے. صاحب یہ بتا دیجیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی کے حوالے سے کیا خواہش ہے کہ میئر متفقہ ہو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ کو کیا حکم دیا ہے کہ تحریک انصاف سے میئرشپ کے حوالے سے کوئی مذاکرات یا کوئی بات چیت ہوگی؟ کیا لگتا ہے کراچی کا میئر کون ہوگا یا کس جماعت کا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا. قانونی, آئینی, اخلاقی حق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ 2002 کے جب جنرل انتخابات تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی جماعت تھی, لیکن جوڑ توڑ کے بعد اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا. آج بھی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی رکھ رہی ہے. حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ الحمدللہ کیا ہے, اور کراچی کی سلیکشن کے بعد عددی نمبر میں پاکستان سب سے زیادہ ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کہا کہ جی وہ جماعت اسلامی سے بات چیت کرے گی, بات چیت کر سکتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی جب مکمل طور پر جماعت اسلامی کی قیادت اس چیز پہ آمادہ ہوگی تو اس پہ رابطہ کیا جائے گا. آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے, ان سے بات چیت کی ہے, ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی آپ کے سندھ حکومت سے ریلیٹڈ جو خدشات ہیں اگر کوئی ہیں تو اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن موسٹلی جو جماعت اسلامی کے خدشات ہیں یا جو بھی ان کو ریزرویشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سندھ سے ہیں, تو اس کے جو خدشات ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہی ان کے ریزالو کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کی جہاں آپ نے بات کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کی بات اس وقت ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ابھی پتہ نہیں, سیاست میں کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی, لیکن میرے ابھی تک کی انفارمیشن میں پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو جماعت اسلامی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو آپ کی یہ کیسے ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں بات سنیں, جماعت اسلام پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ پڑے, سیٹیں ملی, تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. میں کھل کے بتا سکتا ہوں, کیونکہ مجھے کوئی وجہ پوچھے, جو کچھ تجزیہ نگار, کچھ ہمارے اینکر حضرات جس طرح تعجب کا اندازہ کر رہے تھے, میں آپ سب لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی کسی ایک شہر کا نام لیں جس میں سب سے بہترین طبی سہولیات مفت میں عوام کو مل رہی ہوں. کسی ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں مجھے. کیا NICVD پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے؟ کیا انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے؟ کیا جو روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں یہاں پہ, جس طریقے سے کینسر کا علاج کراچی میں کیا جا رہا ہے مفت, کیا پاکستان کے کسی اور شہر میں کوئی ایسا سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں پہ مفت کینسر کا علاج ہو رہا ہو؟ وہ کراچی میں ہو رہا ہے. کیا سندھ میں اگر گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ فری میں ہو رہا ہے لوگوں کا, عام عوام کا, پاکستان میں کوئی ویسی ہاسپٹل ہے؟ نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں خدمت کی ہے, ہمارے پاس جواز ہے, ہمارے پاس صحت میں, ہمارے پاس ابھی ٹرانسپورٹ سیکٹر الحمدللہ کافی بہتر ہو رہا ہے. پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل جو بسز ہیں وہ کراچی میں چل رہی ہیں, اور عوام کو 25 کلومیٹر جو ہے وہ 50 روپے میں عوام جو وہ سفر کر رہے ہیں, بہترین سہولیات کر رہے ہیں. مطلب اس طرح ہر سیکٹر میں بتا سکتا ہوں کہ روڈ نیٹ ورک بن رہا ہے. ہمارے ناظموں نے, جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر تھے, انہوں نے کام کیا, پارکس بن رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, کام کی گنجائش ہے, 100% ہم نہیں کہتے ہم نے کیا ہے, لیکن کراچی کے عوام کو نظر ضرور آ رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو یہاں پہ کام کرے, ڈیلیور کر رہی ہے. جماعت اسلامی بتائے کہ جی 2018 کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی, اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی, 2008 کے الیکشن میں شکست ہوئی. انہوں نے ایسا کون سا تیر مارا ہے پچھلے 15-20 سال میں کہ کراچی کے عوام ان کو ووٹ دیں؟ تعجب تو ہمیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ
अनलिमिटेड पैसे पता नहीं कहां से आ रहे थे, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी इनकी कैंपेन्स चल रही थी और करोड़ों रुपए की कैंपेन्स चल रही थी और पैसा पता नहीं कहां से आ रहा था, उसका भी कोई अकाउंट फॉर नहीं है। तो जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उनको जो है वो इतनी सीटें मिले? वो जवाब दे वो है, हम जवाब दे नहीं है। हमने तो काम किया है, हम अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमने गवर्नमेंट जो चीज़ डिलीवर की है उसको हम बता भी रहे हैं कि हम ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को महसूस भी हो रही है कि जी हाँ ये चीज़ बेहतर हो रही है। उन नई जदीद बसों में आप लोग भी बैठ रहे हो, आपको फील हो रहा है कि जी आप कोई बेहतर चीज़ हो रही है। आप उन पार्क्स में बच्चों के साथ जाते हो, आपको पता होता है कि फील हो रहा है। हर शख्स, अल्लाह रहम करे, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है, आप लोग जितने बैठे हैं, जिनके कोई ना कोई वालदेन, पेरेंट्स, रिश्तेदार इन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जी हाँ एक हमारी हुकूमत है, उस हुकूमत ने हमें ये मुफ्त इलाज फराम कर रही है और क्वालिटी का इलाज हमें फराम कर रही है। जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि उसको जो सीटें मिले? तो जस्टिफिकेशन हमारे पास तो मौजूद है, ताज्जुब उन लोगों के पास है को हो रहा है जिन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जिन लोगों ने माइंड सेट किया कि जी पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं पड़े होंगे, जी क्यों नहीं पड़े होंगे पीपल्स पार्टी को वोट? जी जिसने खिदमत की क्यों नहीं उसको वोट पड़ेंगे? माजी में अगर आपने धांधलियाँ कर कर लियारी में आपने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश की तो लियारी के अवाम ने आपको बल्दियात में जब धांधलियाँ नहीं हुई तो आपको उन्होंने जवाब दे दिया। मलीर में आपने खिदमत की है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बने हुए हैं, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया? कोई ऐसा एक भी सेक्टर नहीं जिसमें जहाँ पे काम नहीं हुआ। हर सेक्टर में, हर मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट के हर इदारे में वो काम हो रहा है। तो डेफिनेट हमें वोट पड़े। क्वेश्चनेबल वोट जमात इस्लामी का ज़रूर है। अब अगर जमात इस्लामी ने एक माइंड सेट किया हुआ है कि नहीं जी हम नंबर 1 पे थे, कहाँ से थे, क्यों थे, आपने ऐसा क्या किया आपको वोट पड़े, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो जिद जो है, अब जिद जो है वो जिद बच्चे की जिद मानी जा सकती है, लेकिन बच्चे की कोई ब्लैकमेलिंग मानी नहीं जा सकती। अभी आपने एक जो रकम खर्ची हुई है इलेक्शन के दौरान, तो एक यूसी का नाज़िम पर कोई कदर है कि कितनी रकम इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर सकता है? क्योंकि ये तो मेयर का ओवरऑल इलेक्शन तो नहीं है जिसपे वो एक यूसी नाज़िम कितने पैसे खर्च कर सकता है? और जो आपने जमात इस्लामी के रकम खर्च करने की मांग की है, तो इस हवाले से आपने FIR किसी और से करने की कोशिश? नहीं जी, हम इस पे हमने नहीं कोई इंक्वायरी की कि जमात इस्लामी के नाज़मीन के लिए कैंपेन कितने की चली, और वो सियासी कैंपेन थी 100%, सबको पता था। उसमें आप इंतखाबी निशान भी दिखा रहे थे, वोट भी मांग रहे थे, इसकी कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए आपने कितना, कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि बस हर हाल में किसी को जो है किसी के खिलाफ इस तरह की चीज़ करनी है। लेकिन ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें। कराची में पार्टी नहीं जीत सकती है। कराची में ने कहा था कि मुहाजिर है जो कराची में स्पीक आता है। इस सूरत में आपके ऊपर ये तनकीद इसलिए हो रही है दूसरे सूबों से, दूसरे इलाकों से माइग्रेशन हुई है कराची में ज़्यादा अक्सरत में। अभी आपके कैमरे ने बिल पे से मिले कि 6 महीने कराची में कोई भी रहे तो अपना डोमिसाइल बना सकता है या वो अपना कार्ड बना सकता है। तो खुद ही आपके लिए माजी को चल के नहीं, मेरे ख्याल से अगर बिल पास तो नहीं हुआ, अगर हो सकता है किसी की इंडिविजुअल ऐसी चीज़ हो, मेरे सामने चीज़ नहीं आई है। अगर कोई चीज़ आएगी डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे। साहब ये बता दें कि कराची को बेहतर बनाने का क्या प्लान आपके जहन में है? आपका मेयर क्या नया लाएगा कि आपके लिए यादगार बने कि आप भी कभी कराची का मेयर जो है वो आपका हुआ था? देखिए जी, कराची के जो जेन्युइन इश्यूज़ है ना, वो इश्यूज़ पे काम हो रहा है। कराची के सब जेन्युइन इश्यूज़ जो है उसमें डेफिनेटली पीने का पानी है, उस पर K4 पे एग्रेसिवली काम हो रहा है, और मेरी इत्तला के मुताबिक 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको दोबारा आ रहे हैं कराची में उसी प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा इशू कराची में सड़कों का है, जो बारिशों में जो हिस्टोरिकल बारिशें हुई जिसमें सिंध में भर में गाँव के गाँव सैलाब में डूब गए और एक बहुत बड़ी तादाद में बारिश, अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी। तो कराची में भी बारिश हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़े उसने माजी के, उसकी वजह से सड़कें वगैरह ख़राब हुई। उन सारे सड़कों वगैरह पे काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कर रही है। जो हमारी स्ट्रीट्स ख़राब है, जो चीज़ें ख़राब है, उस पर काम चल रहा है। हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर हैं, और जहाँ पे और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होगी वो भी हम करेंगे। और बाकी जो कराची के इशूज़ हैं डेफिनेटली